نور محسوس کرتے تھے. یہی جاتی ہے ایک محدث کی خدمت جا رہا ہے، بس بہت نفع ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ بیان بہت ہوتی مجلس ہوتی تھی، ایک میں وہ خاموش تھے. بہت دیر ہو گئی، کھانا سب تعجب کیا تو کلام فرماتے تھے. اتنے میں ایک نوجوان نظر آیا. مدت بعد جیسے داخل ہوا مجلس میں، حضرت بیان شروع کر دیا. بڑا عارفانہ کلام، بہت عمدہ. تو عشر کرتے رہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو خادم بھی خاص ہوتے اور ظاہر ہے شاید حضرت نئی بات سنی، اس نے کبھی نہیں. آپ تشریف لاتے فرماتے تھے آج آپ بڑی تاخیر کی، کیا بنی تھی؟ تو شیخ نے ٹھنڈی سانس بھری. تو میں نے صحیح کہا، آج ہم نے شربت بنایا تھا ہاتھی کے لیے، چیٹوں کیسے پلاتا. وہ جو شخص آیا وہ اس کی مثال بھی ہاتھی تحمل کر لے گا، یہ نہیں سمجھ پائیں گے. عارفانہ کلام کسی کہتے ہیں. عارف کا کلام بہت دقیق ہوتا ہے. ابھی تو کلام آسان ہوتا ہے، ظاہر کلام آسان ہوتا ہے، عارف کلام مشہور ہوتا ہے. وہ جو فن سے واقف ہوگا، جو عروج طے کر لے گا، وہ سمجھ جائے گا. اشارے سمجھتے تھے. انہیں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لقب جاتی آپ بہت زیادہ ان کا مناقب ہے. ہاں بھائی سعید جی ہاں، جب بھی معاملہ میں سنا تھا غور سے، ہر ہمیشہ التزاماً اہتماماً رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے. یہ سوئی ادبی کہلاتی ہے. وہ خطیب گستاخ کہلاتا ہے جو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو خطاب دیا ہے. قرآن پاک کے اندر جو ہے مالی خالق خطاب دیا، ان کا تو اہتمام کرنا چاہیے، دوہرا ثواب ملے گا. ادب بھی ہے. اچھا جہاں آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو حدیث ہو جائے گا، لہجہ بدل گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سب کے دیتے ہیں التزاماً. انہیں میں سے ایک بار کہنا واجب ہے جل جلالہ، اللہ کے جب نام آئے ایک بار واجب ہے. نبی کا نام آئے تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام تربیت ہے. خانقاہ کا جو نظام ہوتا ہے اس میں تربیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہے. علم جانتے سبھی، وہ آتے ہیں صرف اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. کوئی کلام لایانی نہیں ہوتا، کوئی فعل لایانی نہیں ہوتا، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. ہر کلام ڈوبا ہوتا ہے عارفانہ. مولانا تھانوی فرماتے ہیں وہ 4 آدمی 2 قاعدے کی صورت میں وہ 4000 بھاری ہوں گے. عارف میں محنت چونکہ کر چکا ہوتا ہے تو شیخ اسے عارف انہیں کرتا مجاہدہ از خود ان کو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. مناقب چاروں کی ایک سے مقصد، لیکن چونکہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بعض علماء میں تحقیق سے آپ ہے ان کے لیے خاص طور سے جان مال عزت سب کو رہا. کوئی مضمون لکھو یا کوئی کتاب لکھو، پہلے رجوع اللہ ہم سے علم سے نوازا ہے. میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ اللہ سے قبول فرمائے، رد نہ کیجیے گا، اس سے قبول فرما لیجیے. اس نیت سے لکھو یہ اشاعت دین لیے لکھ رہا ہوں. مخلوق کا نفع ہوگا، اللہ کے طرف رجوع ہوں گے، ثواب ملے گا. نام والی کے لکھو گے، نام تو مل گیا، پیسہ مل جائے گا، اور الٹی ملتی ہے اس کے اندر، ثواب ملے گا. اکابر کی جو ملفوظات میں کیوں اثر ہے، صحابہ کا کیوں اثر ہے، حدیث پاک کیوں اثر ہے، اللہ کے لیے
کوئی کام کرتے اللہ کرتا ہے. جب جو شکل مزید فروج اللہ ہو کے اور محبت کی وجہ سے کہ اللہ میں ان سے علاج کرا ہوں، ہے تو مطلب ان سے علاج، میرے روحانی طبیب میں ان سے علاج کرا رہا ہوں، تب فائدہ ہوگا. خالی حاضری دینا یا خالی ملاقات کرنا، یہ لوگ اکثر ملاقات کے لیے آئے رکھے اللہ والے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نصیحت اور اس کو بتا دیا. ایک ہی بات صحابہ یہی شانتی موقع محل میں دیتے فرمائش کر دیتے تھے یا رسول اللہ سب کچھ نصیحت فرما دیتے، مختصر کے بھی خیر بھی لگاتے مختصر سے بس. اسی کے دو جملے آج کل عرض کرتا ہوں. یہ نچوڑ ہے سلوک ہے، تصور کا نچوڑ ہے زبان ذاکر، دل شاکر. نظام صاحب مجھے دورہ جس کو تک سانس کبھی نہیں پڑا زندگی میں شدت کا، پورا 1 مہینہ 5 دن ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے صحت تو غنیوں سے پہلے مرض کا وجہ معلوم نہیں. اس سال وہ بہت آرام سے رہے، کوئی نہیں. بدھ کی شام تک اتنا سانس ہوئی، جمعرات سے جو شدت شروع ہوئی تو یہ اللہ کے فضل کرم ہے، نماز پڑھتے رہے. تیمم صحیح لیکن نہیں ہونا چاہیے، اس مالک کا کرم ہے. بھوک کی کمی ہے ضرور، یہ شوگر کھا تو لیتے ہیں، 1 پھلکا سے کھا تو لیا. پرسوں بخاری شریف ختم ہے سہارنپور. ہمارا ہے بہت ہی